آخر بل ان دونوں سیاسی جماعتوں کو اس طرف آنا جا رہا ہے جس کا مطالبہ وکلاء برادری کر رہی تھی، سول سوسائٹی کر رہی تھی، آئین اور جمہوریت سے لگاؤ رکھنے والے حلقے کر رہے تھے کہ آپ ذاتی مفاد کو اور وقتی مفاد کو پیچھے رکھیں۔ آئین میں ترمیم اگر کرنی ہے تو وہ ایک پائیدار ہونی چاہیے، قوم کے مفاد میں ہونا چاہیے اور جمہوری روایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے حسن رضا پاشا صاحب قانون دان کے طور پر بھی، بار کونسل کے ممبر کے طور پر ہی بہتر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ یہ فرمائیں کہ یہ وفاقی آئینی عدالت تو بار کونسل کا بھی مطالبہ تھا، اگر یہ دونوں جماعتیں پیچھے ہٹ گئی ہیں تو پھر یہ آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد صاحب، اس کے باوجود آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ آ جاتی ہیں آئینی بینچ کے حوالے سے بھی، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جماعتیں ایک سٹیپ ڈاؤن ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جمہوری رویے ہیں جن کو دیکھا جانا ضروری ہے کہ پارٹیز نے اب ایک متفقہ طور پر آئینی ترمیم کرنے کے لیے یہ چیزیں کی ہیں۔ میری پچھلے ہفتے وفاقی وزیر قانون سے ایک میٹنگ ہوئی، کچھ ایک دو معاملات تھے جن میں تو یہ بھی بات ہوئی، تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے، تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ کہا کہ نمبر گیم تو ہماری پوری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا کو لازمی ہم آن بورڈ لیں کہ ساری زندگی ایک چیز بات رہے گی جی کہ 63A کی بینیفٹ لے کے تو یہ ترمیم کی گئی ہے، تو اس پہ اعتراضات رہتے، اور یہ بات زیادہ مجھے صائب لگی کہ انہوں نے یعنی حکومتی حلقوں نے مولانا کو آن بورڈ لیا اور مسلسل ایک کام کرتے رہے، اور بالآخر مولانا بھی صرف اپنی سوچ لے کر نہیں گئے تھے، جو مجھے نظر آ رہا ہے اور آپ بھی یقیناً اس بات کی تائید کریں گے کہ پی ٹی آئی کی بھی سوچ ایک ساتھ لے کر چلے تھے۔ اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ سٹارٹ میں جب یہ بات ہوئی کہ آئینی کورٹ بننے جا رہی ہے، تو اس پہ جو پی ٹی آئی کے زعماء ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آئینی بینچ بنا دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب پی ٹی آئی بھی اس معاملے میں ریٹریٹ کرے یا بیک فٹ پہ جائے، کیونکہ ان کی طرف سے بھی یہ مطالبے آتے رہے ہیں۔ میں نے خود کئی پروگرام سے یہ کہا تھا کہ 2 چیف جسٹس بنیں گے تو اختیارات کی جنگ جاری رہے گی، اور اوپر کوئی میکنزم نہیں دیا گیا کہ اگر ان دونوں میں اختیارات کی تقسیم کا کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر کون سا ایسا ادارہ ہے جو ان کو سیٹل ڈاؤن کرے گا، یا کون سی ایسی شخصیت ہے جو اس معاملے کو جو ہے وہ سیدھی راستے پہ لائے گی۔ تو یہ ایک جھگڑا مسلسل رہے گا۔ بہت اچھی بات ہے، آپ دیکھیں شریعت بینچ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ وہ جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے شریعت ایپلیٹ بینچ کے، وہ عام کیسز نہیں سنتے۔ جب بھی معاملہ کوئی شرعی حوالے سے جو تجویز آتی ہے، ان کے پاس کوئی ریفرنس آتا ہے، تو پھر وہ بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اور وہ بیٹھ کے شرعی۔ پاشا صاحب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سمجھیں کہ پاکستان بار کونسل بھی اب مولانا کے موقف کی تائید کر رہی ہے، جو آپ بھی پہلے بات کر رہے تھے کہ وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے؟ کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سین ہے کہ ایک بینچ آپ بنا دیں، اور دیگر جو اسلام آباد بار ہے یا لاہور بار ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، تو ایک اتفاق رائے اس طرح ہو گیا ہے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پاکستان بار کونسل کے پاس ایک مسودہ آیا، ہم نے اپنی ڈیلیبریشن کی اور ایک جو تجویز ہے اپنی امینڈمنٹس، مختلف امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی، جو کہ دے دیا ہم نے۔ اس میں بینچز کے حوالے بھی تھا کہ اگر بینچ بھی آپ بنا سکتے ہیں، یہ میری تجویز تھی۔ اگر آپ منٹس دیکھیں اس میٹنگ کے تو میری تجویز یہ تھی کہ بینچ اگر تشکیل دے دیے جائیں
کانسٹیٹیوشنل بینچ ججز کی تعداد بڑھا دی جائے اور بینچ تشکیل دے دیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو اگر یہ بات آ گئی ہے تو ہمیں دیکھیں ہم پارلیمان کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی توقیر بھی رہے اور جہاں تک پارلیمان کا تعلق ہے, پارلیمان کا جو اختیار قانون سازی اور آئین کی امینڈمنٹ کا ہے وہ بھی بہرحال اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے. پاشا صاحب, جب وزیر قانون نے آپ سے یہ کہا کہ اکثریت تو ہمیں حاصل ہے 2/3, لیکن پھر بھی ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, تو آپ نے سوال نہیں کیا کہ آپ کے تو ممبران ہیں 211 یا 12, تو اکثریت آپ کو کیسے حاصل ہے؟ آپ لوٹا کریسی کے ذریعے اکثریت حاصل کریں گے, ہارس ٹریڈنگ کریں گے؟ سر کچھ آزاد ممبران کی انہوں نے بات کی تھی, چونکہ میں پھر اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں ان سے نام پوچھتا کہ کون کون سے نام ہیں. البتہ جب انہوں نے یہ بات کر دی تو پھر, لیکن جو آپ ارشاد صاحب اس کا جو دوسرا جو پہلو ہے وہ ضرور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی پازیٹیو بات کی کہ ہم حکومت یہ چاہتی ہے کہ مولانا اگر ساتھ ہو جائیں تو اور زیادہ سینکچوریٹی آئے گی اس امینڈمنٹ میں اور اعتراضات ختم ہو جائیں گے. اور میں ایک اور بات ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کی ڈیلیبریشن جو پہلے ہوئی ہیں مولانا کے ساتھ, ان کا عکس ضرور اس مسودے میں ہے جو مولانا لے کر گئے بلاول صاحب کے پاس, اور پھر کل جو ہے وہ تمام حکومتی جو زوما ہیں وہ بیٹھے اور آپس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ بات قابل تحسین ہے کہ اگر اس دن تو حکومت تلی ہوئی تھی کہ جی آج ہی کابینہ سے منظوری ہوگی, آج قومی اسمبلی سے ہوگی, آج صوبائی اسمبلی سے ہوگی, سینٹ سے ہوگی, اور مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جو حکومتی زوما مجھے ملنے آئے انہوں نے کہا جی آج اگر ہم نے یہ منظور نہ کی تو کل تو آسمان گر پڑے گا. لیکن اچھا ہوا, قابل تحسین بات ہے. تو اب بھی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ یہ اتفاق رائے سے ہو, کیونکہ آئین کوئی مذاق نہیں بننا چاہیے. اب آگے جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ججوں کے تقرر کے سلسلے میں اور چیف جسٹس کے جو نامزدگی کے سلسلے میں, ایک تو جو سینیارٹی کا اصول ہے اس کو میرا خیال ہے ختم کیا جا رہا ہے, اور دوسرا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ملا کے یہ جو تقرر ہوگا. تو اس سے آپ متفق ہیں کہ یہ سینیارٹی والا اصول اگر باقی نہ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اور ایک جوڈیشل کمیشن تھا. یعنی جوڈیشل کمیشن جو پرپوزل بھی انڈورس کرتا ہے وہ آگے بھیجتا ہے پارلیمانی کمیٹی کو, لیکن 19ویں امینڈمنٹ کے تحت پارلیمانی کمیٹی کو ریڈنڈنٹ قرار دے دیا گیا. ان کا کام صرف پوسٹ آفس کا رہ گیا. اب جو چیف جسٹس اپنا ہائی کورٹ میں ججز کے نام بھیجتا تھا, وہ اگر پارلیمانی کمیٹی انڈو کرتی بھی تھی تو اس کے باوجود کوئی ایک شخص اٹھ کے رٹ کر دیتا تھا اسی ہائی کورٹ میں, اور وہ چیف جسٹس اپنے من پسند بینچ کو بٹھا کے اس رٹ کو الاؤ کر دیتا تھا, اور وہ جج صاحبان جو ہے وہ پریزیڈنشل نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اوتھ لے کے کام شروع کر دیتے تھے. تو پارلیمان میں یہ ایک بے چینی شروع سے تھی کہ ہمیں میننگ فل ہماری جو کنسلٹیشن ہے اس کو نظر انداز کر دیا گیا, جو کہ 18ویں ترمیم کی روح کے خلاف تھی. تو میرا خیال ہے کہ جو اب پروپوزڈ امینڈمنٹ آئی ہے اس میں 4 ممبرز جو ہوں گے وہ اپوزیشن کے ہوں گے, 4 جو ہیں وہ ہوں گے اس کے حکومتی بینچز کے, اور میرا خیال ہے 2 کر دیے گئے ہیں, 2 کر دی گئے ہیں, اور 4 ہوں گے, 2 قومی اسمبلی سے, 2 سینٹ سے, 2 سینٹ کے, اور ایک ممبر جو ہے وہ متعلقہ صوبائی بار کونسل کا ہوگا, اور سپریم کورٹ کی صورت میں پاکستان بار کونسل کا بھی ایک ممبر ہوگا, اور باقی جوڈیشل کمیشن کا پرماننٹ پاکستان بار کونسل کا بھی ممبر ہوگا. تو جس میں جو چیئرمین ہوں گے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, اور پھر باقی ایک سینئر پیونی جج ہوں گے سپریم کورٹ کے, اور اسی طرح ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو رولز آ رہے تھے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں رولز بھی بننے جا رہے تھے, اور ان کی
میٹنگ ہو رہی تھی 2 ہفتے پہلے جو کہ پوسٹ پون کر دی گئی شاید اسی وجہ سے، ان رولز میں بھی ایک چیز تھی کہ جو پروونشل ہائی کورٹس ہیں ان کا جو چیف جسٹس ہے اس کا بھی 3 سینئر ترین ججز میں سے اس پینل میں سے انتخاب کیا جائے گا سینیورٹی کم فٹنس کی بیسس پہ، اور وہی انالوجی جو ہے وہ اس میں لے کر آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب دیکھیں اس میں پی ٹی آئی ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی، علامہ صاحب تو مولانا صاحب تو میرا خیال ہے اس پہ پاشا صاحب یہ بتائیے، اس میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے عام طور پر اپوزیشن کی طرف سے بھی بعض وکلاء کے بھی، یہ اصل میں چیف جسٹس کا جو منصب ہے اس میں ایک دوڑ شروع ہو جائے گی کہ ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ جی میں چیف جسٹس بنوں، وہ پھر لابنگ بھی کرے گا اور ایک بے چینی بھی ہوگی، جبکہ سینیارٹی والے اصول سے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ آ جائے گا۔ بالکل ایک لحاظ سے آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، اور اعتراضات بھی اسی طرح اٹھتے ہیں کہ پھر وہ حکومتی جو برسر اقتدار پارٹیز ہیں ان کی طرف وہ دیکھے گا، اور یقینی طور پہ ان کا جو نرم گوشہ جو ہے وہ اس کے اصول کے لیے تگ و دو بھی کرے